ناول تیرے عشق کی چھایا میں، تحریر عروش خان، ایپیسوڈ نمبر 4۔ اگر روحا نے کہا ہے کہ وہ شراب پی کر آیا تھا تو وہ آیا ہوگا، پھر اس کی ٹائی کا راہداری میں پڑے ہونا، اس کا بکھرا حلیہ، صوفے پر بے حال بے ہوش ہونا اور سر پر لگی چوٹ، اسی جانب بھی تو اشارہ کر رہی تھی۔ پھر روحا کی حالت اور گھر کا ٹوٹا بکھرا سامان تو ایسی کسی صورتحال کو بیان کر رہے تھے۔ ماما یہ کیا بول رہی ہو تم روح؟ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ مت کہیں مجھے روح، یہ حق کل رات آپ نے میری عزت پر ہاتھ ڈال کر کھو دیا ہے، روحا نے چلا کر کہا۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ زرغام بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ جو نفرت، جو گھن اور جو حقارت اس نے روحا کے چہرے پر دیکھی، اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اگر وہ ایسا کہہ رہی تھی تو جھوٹ نہیں ہو سکتا تھا، مگر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اگر اسے خود پر بھروسہ تھا تو روحا پر تو وہ کبھی شک کر ہی بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ کیا بول رہی ہو روحا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ او خدایا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں ہے؟ پلیز کہو یہ سچ نہیں ہے۔ بال مٹھی میں جکڑے وہ بے اختیاری میں کہتا چند قدم روحا کے جانب آیا تو وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ اسے اس شخص سے خوف آیا تھا اور یہ چیز زرغام کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کی سب سے گہری دوست، اس کی بہنوں جیسی روح اس پر ایسا الزام لگا رہی تھی، لیکن اگر روحا کہہ رہی تھی تو یقیناً یہ الزام نہیں تھا، اور اگر حقیقت تھا تو اسے کچھ یاد کیوں نہیں تھا؟ اور اتنی گھٹیا حرکت وہ نشے میں بھی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ تو شراب نہیں پیتا تھا، مگر گزشتہ رات ماہی کے ساتھ تھا۔ ڈنر اور مووی کے بعد وہ لوگ ماہی کی دوست کی پارٹی میں گئے تھے اور وہاں یقیناً کسی نے شرارت میں اسے پلا دی تھی، کیونکہ سافٹ ڈرنک کے بعد سے ہی اس کا سر چکرانے لگا تھا اور وہ ماہی کو چھوڑ کر پارٹی میں بنا رکے گھر کے لیے نکل آیا تھا۔ اس سے آگے اسے کچھ یاد نہیں، وہ کیسے گھر آیا یا گھر آ کر کیا ہوا، وہ سب فراموش کیے ہوئے تھا۔ دور رہیں مجھ سے، میرے پاس بھی آئے تو آپ کی جان لے لوں گی، وہ چلائی تھی، اور زرغام بس آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھنے لگا۔ ایسا کچھ ہو سکتا تھا یا ہو جائے گا اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ ایسا تو کبھی نہیں تھا، اس نے کبھی کسی لڑکی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا تھا، تو پھر اپنے گھر کی لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خالہ، اس شخص سے کہیں میری نظروں سے دور ہو جائے یا پھر میں ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں کہیں، روحا نے روتے ہوئے کہا تو شازیہ نے اسے ساتھ لگاتے زرغام کو وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ زرغام، چلے جاؤ یہاں سے۔ شازیہ بیگم نے ایک زخمی نگاہ اس بیٹے پر ڈالی تھی جو ان کا مان تھا، غرور تھا۔ ماما، مگر مجھے بتائیں تو صحیح، میں نے زرغام کے تو الفاظ ہی کہیں کھو گئے تھے۔ وہ تو فقط یہ جاننا چاہتا تھا کہیں نشے میں وہ کچھ ایسا تو نہیں کر بیٹھا تھا جس نقصان کی تلافی ناممکن تھی۔ اسے خود سے گھن آئی تھی۔ چلے جائیں یہاں سے، وہ ایک بار پھر روتے ہوئے چلائی تھی، تو وہ مایوس ہوتا مردہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ اس بات سے انجان کے کچھ دیر قبل ہونے والا ہنگامہ ان 3 لوگوں کے سوا کسی اور نے بھی سنا تھا۔ کھلا دروازہ اور اندر سے آتی روحا کی رونے کی اور چلانے کی آوازیں ان کی ایک پڑوسن کے کانوں تک پہنچی تھیں۔ وہ جو خیر خیریت دریافت کرنے کی نیت سے اندر آئی تھیں، اور اندر کی کہانی نے جہاں اس کے کان کھڑے کیے تھے، وہیں ایک نئے ہنگامے کا آغاز ہونے جا رہا تھا، کیونکہ شازیہ سے ذاتی پرخاش پر اب وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ وہ خود کو بمشکل گھسیٹتا اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس کا دماغ مسلسل کیا، کیسے اور کیوں میں الجھا ہوا تھا۔ پچھلی رات تو وہ کتنا خوش اور مطمئن تھا، ماہی کے ساتھ اتنا خوشگوار وقت گزارا تھا اس نے، اپنی شادی اور آنے والی زندگی کے لیے ڈھیروں پلانز بنائے تھے۔ پھر یہ سب کیا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ روح کی باتیں جنہیں وہ کسی طور پر الزام کہہ نہیں سکتا تھا، اس کے لیے اذیت ناک تھیں۔ وہ رہ رہ کر خود کو کوستا سب یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا ذہن معاف تھا۔ ذہن کی سلیٹ پر کچھ بھی ایسا نہیں تھا، بس ماہی اور اس کے ساتھ گزرا خوشگوار وقت تھا، اور بس۔ اور اب اس پر ایک بہت سنگین الزام تھا۔ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنا کوئی معمولی بات نہ تھی، مگر اتنا کچھ کر دینے کے بعد اس کی کوئی یاد، کوئی احساس، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ الجھا ہوا تھا، مگر الجھن سلجھانے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کی دوست، اس کی ہمراز تو روحا تھی، جسے وہ شاید کھو چکا تھا۔ پریشانی میں اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے نام ایک بے ربط سا پیغام بھیجا اور جواب کے انتظار میں کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ سوچیں ایک بار پھر اپنے اور روحا کی جانب بھٹک گئیں، اور دروازے پر بیل کی آواز نے سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ زرغام کو اس کے کمرے میں بھیجنے کے بعد شازیہ تسلی سے روحا سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ ابھی اسے پاس بٹھا کر پوچھنے ہی والی تھی، مگر اس سے قبل ہی دروازے پر بیل بجی۔ انہوں نے تیزی سے روحا کا دوپٹہ اٹھا کر اسے تھمایا اور اسے کمرے میں لے جانے کو کہا، اور جلدی سے قیام گاہ کا بکھرا سامان سمیٹا اور دروازے کی جانب آئیں، جہاں باہر کھڑے لوگوں کو دیکھ کر انہیں آنے والے حالات کا اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کا یوں آنا بلا وجہ نہیں تھا۔
شازیہ کے پھپھوزاد کے شوہر امین احمد، جو خاندان میں سب سے زیادہ دانشمند اور دیندار مانے جاتے تھے، ہر چھوٹا بڑا مسئلہ جو گھروں میں حل نہ ہو پاتا وہ ان کے پاس ہی جایا کرتا تھا۔ یہ معاملہ بھی فوراً ان کے پاس پہنچا تو وہ چند دوسرے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہمراہ ان کے گھر پہ موجود تھے، جہاں گزشتہ رات ہوئے واقعے کے آدھے ادھورے نشانات اب بھی موجود تھے۔ آئیے، انہیں راستہ دیتے وہ کہنے لگیں تو وہ چار لوگ اندر چلے آئے اور قیام گاہ میں نشست سنبھالتے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، جب ان میں سے ایک نے امین صاحب کو بات شروع کرنے کو کہا، جبکہ شازیہ بیگم تو لب کچلتی ایک کونے میں بیٹھی رہیں۔ یہ بات باہر کیسے پہنچی، اس کا اندازہ وہاں موجود قدسیہ خاتون کے چہرے سے صاف عیاں تھا۔ شازیہ بہن، ہم سب آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اور ان بچوں اور اپنے بچوں میں کبھی فرق نہیں کیا، مگر ہم نے سنا ہے کہ جو کل رات اس گھر میں ہوا ہے یہ ہمارے لیے قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ میں کوئی تلخ بات کہنا نہیں چاہتا، آپ سمجھدار ہیں، مگر یہ سب ہم چپ چاپ برداشت نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس بات پر پردہ ڈال سکتے ہیں۔ امین صاحب نے بڑے نرم انداز میں بات کا آغاز کیا۔ ان کی آواز اوپر اپنے کمرے میں بیٹھے زرغام اور گیسٹ روم میں بند روحا تک بھی پہنچی تھی۔ امین بھائی، میں نہیں جانتی مجھے اپنے بچوں کے حق میں کیا کہنا چاہیے۔ آپ بھی جانتے ہیں میرے بیٹے کو آپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچپن اور لڑکپن گزرا ہے، وہ ایسے کاموں میں نہیں پڑتا، اور روحا کو تو وہ اپنی بہن۔ شازیہ بیگم شرمندہ سی سر جھکائے ہوئے کہنے لگی، مگر ان کی بات کو کاٹ دیا گیا۔ بس کریں شازیہ بہن، کل رات کے بعد بھی وہ روحا کو اپنی بہن کہے گا؟ قدسیہ نامی پڑوسن نے اپنا حصہ ڈالا، جو اس بات کو پھیلانے اور ان سب کو یہاں لانے کی وجہ تھی۔ ان کی بات پر روحا کے رکتے آنسو پھر سے جاری ہوئے تھے، تو زرغام کے دل پر جیسے کسی نے چاقو سے وار کیا تھا۔ ان کی زندگی میں کبھی ایسا دن بھی آئے گا انہوں نے نہیں سوچا تھا۔ جو آپ کے لاڈلے نے کیا ہے وہ بہنوں کے ساتھ تو نہیں کیا جاتا، اور اگر آپ کی سگی بیٹی ہوتی تو بھی۔ وہ ہنوز زہر اگل رہی تھی۔ خاموش رہیں قدسیہ خاتون، ہم بات کر رہے ہیں۔ امین صاحب نے انہیں خاموش کروایا۔ روحا کو اس وقت اپنے سے زیادہ برا شازیہ کے لیے لگا۔ زرغام کا دل چاہا زمین پھٹا وہ اس میں دھنس جائے، اس کی انا پر جیسے بھرے بازار میں کوڑا برسایا گیا تھا، لیکن جو وہ کر چکا تھا اس کے بعد تو وہ اس سے بھی برے الفاظ اور سلوک کا حقدار تھا۔ پتھرائی آنکھوں نے دروازے کو دیکھتے اس نے سوچا، میں نے روحا کو اپنی بیٹی ہی کی طرح سمجھا ہے، اور میرے بچے بھی اسے ہمیشہ بہن کی عزت اور نظر سے دیکھتے آئے ہیں۔ شازیہ بیگم کی لرزتی آواز سننا زرغام کے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھا، مگر اس کی وجہ وہ خود تھا۔ تھے، اس تھے پر غور کریں شازیہ بہن، اب ایسا نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ کے بیٹے کی نیت بدل گئی یا کچھ، مگر جو ہوا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ کا بیٹا بہت غلط کر چکا ہے، جو کسی کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں۔ ہمارے گھروں میں بھی جوان بیٹیاں ہیں، کل کو بات باہر نکلے گی تو کتنی بدنامی ہوگی برے خاندان کی۔ اب کی بار بولنے والے ان کے ایک اور عزیز منظور صاحب تھے۔ روحا نے لب کچلے، شازیہ کی یہ حالت اس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ باہر ہوتی گفتگو سے پھر سے وہ سبھی کچھ یاد کروا رہی تھی جو وہ بھول جانا چاہتی تھی، مگر ممکن نہ تھا۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات، میں اپنے بیٹے کو کسی غلطی سے بری نہیں کر رہی، مگر آپ سب جانتے ہیں میرا بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے، اسے تو کچھ یاد نہیں ہے، اس نے کچھ کیا بھی ہے تو نشے کی حالت میں۔ شازیہ نے نظر جھکائے کہا، نشہ اسی لیے حرام ہے بہن کیونکہ نشے میں صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی، اور نشہ بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور نشے کی حالت میں کیا جانے والا کوئی بھی گھٹیا فعل کسی صورت بھی قابل معافی نہیں۔ مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، مگر جو ہوا ہے وہ کسی کی غلطی ایک گناہ ہے جس کی قانونی اور شرعی سزا۔ میں آپ کی ایک ایک بات سے اتفاق کرتی ہوں بھائی صاحب، آپ کی ایک ایک بات کو سمجھتی ہوں، مگر میرا یقین کریں بھائی صاحب، میرا بیٹا تو نشے شراب کسی چیز کا عادی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے۔ شازیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دیں، جہاں ایک جانب بات ان کے بیٹے کی تھی اور دوسری جانب ان کی جان سے پیاری بھانجی تھی، مگر اپنے بیٹے کو سزا ملنے کا خیال ہی ان کے لیے سہانے روح تھا۔ آپ سمجھتی ہیں تو یہ بات بھی سمجھیں کہ جو گزشتہ رات یہاں ہو چکا ہے وہ گناہ ہے، اور گناہ کی سزا۔ امین احمد کی بات مکمل ہونے سے قبل روحا کمرے سے نکل کر منظر میں آئی تھی۔ گزشتہ رات یہاں کوئی گناہ نہیں ہوا۔ روحا کی بات نے جہاں امین صاحب کی بات روکی وہیں بیٹھے سبھی لوگ چونکے۔ شازیہ کو تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا سمجھے اور کیا نہیں۔ زرغام بھی بے ساختہ اٹھ کر دروازے کی جانب آیا، مگر دروازہ کھولنے سے قبل ہی روحا کی بات نے اس کے ہاتھوں کو جکڑا۔ یہ سچ ہے کہ نشے میں انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے ان پر حملہ کیا اور خود کو بچا کر کمرے میں بند کر دیا۔ خالہ جب گھر آئیں اس وقت میں کمرے میں تھی اور وہ باہر بے ہوش پڑے تھے۔
روحا کی بات مکمل ہوئی تو شازیہ بیگم کو اس جانب سے کچھ اطمینان ہوا تھا کہ ان کا بیٹا ایک گناہ کا مرتب ہونے سے بچ گیا تو ان کی بھانجی کی عزت پر بھی کوئی داغ نہیں لگا۔ انہیں زرغام کے ماتھے پر لگی چوٹ یاد آئی۔ اس بات کی سچائی؟ منظور صاحب نے مشکوک لہجے میں پوچھا۔ اس بات کی سچائی کا ثبوت یہی ہے کہ ان کے غلط کرنے کی کوشش کے جواب میں نے ہی ان پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور اب میں ہی کہہ رہی ہوں کہ وہ غلط کرنا چاہتے تھے مگر کر نہیں پائے۔ روحا کی بات پر سبھی میں نظروں کا تبادلہ ہوا، مگر جب میں آئی تم اس پر چلا رہی تھی کہ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی۔ قدسیہ خاتون نے تندہی سے اسے یاد کروانا چاہا۔ آپ نے میرے منہ سے کب سنا آنٹی کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی یا وہ اس میں کامیاب ہوئے؟ بولے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں ان پر چلائی تھی، کیونکہ کسی بھی لڑکی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو یقیناً وہ رد عمل دیتی ہے۔ میرے ساتھ تو غلط کرنے کی کوشش کی گئی، تو کیا مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا یا پھر اس شخص کو فراموش کر دینا چاہیے تھا، باوجود اس کے کہ اس شخص کی میں ہمیشہ بڑے بھائیوں کی سی عزت کرتی تھی اور ہمارے درمیان بہت ذہنی ہم آہنگی تھی؟ روحا نے قدسیہ خاتون کی بات کے جواب میں کہا۔ زرغام نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ وہ ایک گناہ سے بچ گیا، مگر وہ اپنی دوست کو کھو چکا تھا۔ اس کا احساس اسے روحا کی باتوں سے بخوبی ہو گیا تھا۔ یہ سب میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں کسی کو سزا سے بچانا چاہتی ہوں، بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بات میری عزت کی ہے، میری پاک دامنی کی ہے۔ روحا نے مضبوط لہجے میں کہا تو سب نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا تو ہمیں اس بات کو یہیں ختم کر دینا چاہیے، منظور صاحب نے کہا، مگر ان کی اس بات پر اعتراض امین صاحب نے اٹھایا۔ بات ختم نہیں ہوتی منظور صاحب، بلکہ بات تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے روحا اور شازیہ بیگم کو دیکھا۔ سب میں استفہامیہ نظروں کا تبادلہ ہوا۔ زرغام کی ساری حصے بھی اسی جانب لگی ہوئی تھی۔ اب وہ کیا کہنے والے تھے، سبھی منتظر تھے۔ کیا مطلب؟ پوچھنے والی قدسیہ خاتون تھی جن سے صبر نہ ہوا، کیونکہ شازیہ بیگم کو نیچا دکھانے کا موقع ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ مطلب یہ کہ مانا یہاں کل کوئی بڑا نقصان ہونے سے رہ گیا، روحا بیٹی نے ہمت کر کے خود کو بچا لیا، مگر اب روحا اور زرغام کا بنا نکاح کے ایک گھر میں رہنا مناسب نہیں۔ امین صاحب کی بات پر شازیہ نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ نکاح کی بات پر روحا کو شدید جھٹکا لگا، مگر روحا نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اگر اس نے سچ کا خلاصہ کیا تو صرف اور صرف اپنے کردار کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ وہ زرغام کو سزا سے بچائے۔ امین صاحب کی بات پر زرغام نے ندامت سے آنکھیں میچیں۔ کیا انہیں لگا تھا کہ وہ ایک بد کردار انسان ہے جو دوبارہ روحا کے ساتھ کچھ غلط، اور روحا سے نکاح؟ وہ کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگر آپ لوگ میری بات سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ روحا بیٹی کبھی اس شخص کو بھائی جیسی عزت نہیں دے سکے گی، اور یہ واقعی کبھی بھی ان دونوں کے تعلقات کو پہلے جیسا نہیں ہونے دے گا۔ وہ دونوں نامحرم ہیں، نامحرموں کا بنا کسی رشتے کے ایک چھت کے نیچے رہنا مناسب نہیں۔ پہلے کی بات اور تھی، مگر اب زرغام شیطان کے بہکاوے میں آ چکا ہے۔ آج نہیں تو کل شیطان اس سے یہ عمل پھر کروا سکتا ہے۔ روحا ہم سب کی بیٹی ہے، اور اس کی عزت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایسے نامحرم شخص سے دور رکھا جائے۔ اس لیے شازیہ بہن آپ فیصلہ کر لیں، یا ان کا نکاح کروا دیں یا پھر ان میں سے ایک کو اس گھر سے جانا ہوگا۔ آپ جلد سے جلد فیصلہ کر لیں، ہم پھر آئیں گے۔ امین احمد نے حکمیہ انداز میں اپنی بات مکمل کی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ باقی لوگ بھی ان کی پیروی کرتے اٹھے اور باہر کی جانب چلے گئے، مگر پیچھے رہ جانے والوں کو ایک نئی فکر میں ڈال گئے تھے۔ خالہ یہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ روحا ایک بار پھر نم آنکھوں سے شازیہ کے سینے سے لگی کہنے لگی۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے تو تسلی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ غلط نہیں ہوا، ورنہ میں تو بہت ڈر گئی تھی۔ سب کے جاتے زرغام بھی اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا سیڑھیوں کی جانب آیا، مگر نیچے آنے کی ہمت اس میں اب بھی نہ تھی۔ غلط تو ہو گیا ہے خالہ، اور بہت غلط ہوا ہے، ان کے گلے لگے لگے روحا نے لب کچلتے ہوئے کہا۔ مگر اللہ نے مزید غلط ہونے سے بچا لیا، اللہ نے میرے بچے کو ایک گناہ سے بچا لیا، وہ نم لہجے میں بولی۔ وہ ماں تھی، اگر بھانجے کے لیے فکر مند تھی تو اولاد کے لیے بھی ان کا دل تڑپ گیا تھا۔ میں اندر جاؤں خالہ؟ روحا کو جیسے زرغام کا ذکر اچھا نہیں لگا تھا، اور یہ بات شازیہ اور زرغام دونوں نے محسوس کی تھی۔ وہ جو ہمیشہ زرغام کی فکر میں گھلی رہتی تھی، آج اس کے سامنے اسی زرغام کا ذکر بھی سننا اسے گوارا نہیں تھا۔ جاؤ میری بچی، شازیہ نے سمجھے ہوئے اسے جانے کو کہا، مگر خود ان کے ذہن میں امین صاحب کی بات گردش کر رہی تھی، اور آنے والے وقت کو لے کر وہ پریشان تھی۔ روحا سیڑھیوں کی جانب آئی، دو تین چڑھنے کے بعد اوپر کھڑے زرغام کو دیکھا تو فوراً واپس پلٹی اور تیزی سے گیسٹ روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے کھڑا زرغام فقط لب کچل کر رہ گیا۔
دن بھر کمرے میں بند اپنی سوچوں سے الجھتا وہ خود سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ ماں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی اور سفیان نے بھی پریشان نہ ہونے اور فوراً آنے کا میسج کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ تمام تفصیلات سے آگاہ نہیں تھا اور نہ ہی زرغام میں ہمت تھی کہ وہ اسے کچھ بتاتا، پر وہ بتاتا بھی کیا، اسے تو خود ٹھیک سے اندازہ نہیں تھا۔ اپنی سوچوں سے تنگ آ کر وہ گھر سے نکل آیا تھا، ایک کیفے میں آن بیٹھا۔ اپنے دوست کو اس نے فوراً ملنے بلایا تھا، جو کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچا تھا۔ کیا ہوا زرغام، تم ٹھیک نہیں لگ رہے؟ اس کے دوست نے آتے ہی اس کا بکھرا حلیہ اور دہکتی آنکھیں اور ماتھے پر لگی چوٹ کو دیکھتے پوچھا، مگر زرغام جواب دینے کے لیے الفاظ تراشتا رہا۔ تم کسی سے جھگڑے ہو؟ ماہی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ اس کے بجھے بجھے چہرے کو دیکھ احسن نے پھر سوال کیا۔ نہیں، روحا سے۔ زرغام کی بات پر وہ حونکوں کی طرح اسے دیکھتا رہا، اسے کیا کہنا چاہیے وہ سمجھ نہیں پایا۔ روحا اور زرغام کی لڑائی، یہ بات تو ناممکن سی تھی۔ روحا سے؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ احسن تمہارا بھائی حسن پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے نا؟ زرغام کے سوال پر احسن نے ناسمجھی سے سر از بات میں لایا۔ مجھے تیری ہیلپ چاہیے، زرغام نے مزید کہا۔ کیسی ہیلپ؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ زرغام کا انداز اسے عجیب لگا تھا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی یار، بلکہ گناہ، زرغام نے سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ پہلیاں مت بجھا، اینڈ کم ٹو دی پوائنٹ۔ احسن اب زچ ہوا، مگر جو بات زرغام نے اسے بتائی اسے سن کر وہ بے یقینی کے ماؤنٹ ایورسٹ پر پہنچ گیا تھا۔ آئی کانٹ بلیو دس، وہ بولا تو فقط اتنا۔ پھر کتنی ہی دیر وہاں خاموشی کا وقفہ چھایا رہا، بس زرغام کی شرمندگی اور احسن کی حیرت و بے یقینی ہی محو رقص رہی۔ میں یہ غلطی سدھار نہیں سکتا احسن، پر مجھے اپنے ضمیر کی اس ملامت سے آزادی چاہیے۔ مجھے جاننا ہے کہ ایسا کیا ہوا کہ میں اچھائی برائی کی تمیز بھول گیا۔ میں روحا کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا تھا یار، مجھے کچھ یاد نہیں ہے، مجھے سب جاننا ہے، پلیز ہیلپ می۔ زرغام نے بے بسی سے کہا تو احسن پرسوچ انداز میں اسے دیکھے گیا۔ وہ اس کا گہرا دوست تھا، اس کے بارے میں سب جاننے والا، اور زرغام کا کردار اس کے سامنے کھلی کتاب جیسا تھا۔ تم کہہ رہے تھے کہ تم ماہی کے ساتھ اس پارٹی میں گئے تھے، اب وہاں تم نے سافٹ ڈرنک پیا، احسن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور پھر میرا سر چکرانے لگا اور میں ماہی سے کہہ کر وہاں سے نکل آیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میری یاد کا حصہ نہیں، میں نے بہت کوشش کی پر کچھ یاد نہیں آیا، زرغام نے بتایا۔ اس کا تو یہی مطلب تھا کہ اس ڈرنک میں کچھ ملا ہوا تھا، احسن نے نتیجے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ مگر وہ ڈرنک تو ماہی لائی تھی۔ نہیں نہیں ایسا، زرغام نے فوراً تردید کی۔ جی تو فرینڈس، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کتنا سسپینس ہے نا اس اسٹوری میں۔ ابھی اس اسٹوری کی اس ناول کی 4 ایپیسوڈس آئی ہیں اور بہت سسپینس ہے بھائی۔ عروش خان دی سسپینس کو ایسے نہیں کہا گیا ان کو۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، مگر اسٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت مزہ آ رہا ہے اس کو آپ سب تک پہنچانے میں، اور ایک مزیدار سا ناول مجھے پڑھنے کو مل رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد حاضر ہوں گی آپ لوگوں کے لیے اگلی قسط کو لے کر، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔